سے ذاکر بیت جناب رضوان حیدر بھٹا صاحب، اور میں گزارش کروں گا خطیب بلایا جناب سید علی رضوی صاحب سے کو ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائل بیان کریں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على التحيات والإكرام على أصل ما في الوجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود صاحب کعبہ قوسین والجدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لقراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومسائلہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ کوشش کریں دعاؤں کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ قوت حیدری کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات سارے سامعین گرامی پر آج سال محرم ہے اور اس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں امامت کی لسٹ میں جس کا 7واں نمبر ہے، جس کا لقب باب الحوائج ہے۔ دعائیں دلوں میں رکھنا باب الحوائج کا تذکرہ ہے۔ باب الحوائج ایسے اسے ہیں جو حاجتیں قبول کرنے کا دروازہ ہو، جس دروازے کے صدقے مومنین مومنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ امامت کی فہرست میں 7واں نمبر ہے، اور ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ نے لفظ 7 کو بھی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ خدا نے زمینیں 7 بنائی، آسمان 7 بنائے، جتنے رنگ ہے دنیا میں اللہ نے ان کی تعداد 7 بنائی، سمندر اللہ نے 7 بنائے، سورہ الحمد کی آیات 7 رکھی، قرآن مجید کی منزلیں خدا نے 7 رکھی، کعبے کے طواف کے چکر خدا نے 7 رکھے، صفا و مروہ کے درمیان بھاگنے کی تعداد بھی خدا نے 7 رکھی، اور ایک رکعت میں خدا نے جو سجدہ کروایا مومن سے مسلمان سے، اس کے دوران جتنے اعضاء ٹیکنا واجب ہے سجدے میں ان کی تعداد بھی 7 رکھی۔ مجلس جنت تھی، جنت ہے، مزید جنت بن جائے گی۔ زمین پہ اعضاء ٹیکو، سجدہ کرو تو اعضاء جو ٹیکیں گے وہ 7 ہے۔ خدا نے ایک رکعت میں ایک سجدہ نہیں کروایا بلکہ 2 سجدے کروائے، اسی لیے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ میں اللہ 7 کے صدقے نہیں بلکہ 14 کے صدقے عبادت قبول کرتا ہوں۔ اسے سمجھ آئے وہ بندہ تھوڑا سا بولے، میں اللہ 7 کے صدقے نہیں بلکہ 14 کے صدقے عبادت قبول کرتا ہوں۔ ناز کیا کرو خدا کی قسم کہ اللہ نے مجھے 14 راہبر عطا کیے اور سارے کے سارے لہرائب عطا کیے، سارے کے سارے بے عیب عطا کیے۔ نبیوں میں بھی ایک نبی موسیٰ گزرے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، بادشاہ کا نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے۔ نبیوں میں بھی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، پڑھے لکھے جوان توجہ چاہتا ہوں۔ نبیوں میں تو موسیٰ گزرے
ان کے بارے میں قرآن نے کہا موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ، غیظ والا موسیٰ، غضب والا موسیٰ، اور جو تیرا اور میرا 7واں امام ہے اس کا لقب ہے موسیٰ کاظم، یعنی غصے کو پی جانے والا موسیٰ ہے۔ دولت سے بات سمجھ آ رہا، غصے کا اظہار آسان ہے، غصے کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ غصے کا اظہار جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا مشکل۔ اللہ نے جتنے ہمیں راہبر عطا فرمائے یہ سارے کے سارے رحمان کے بنائے ہوئے، یہ سارے کے سارے خدا کے بنائے ہوئے، یہ سارے کے سارے امام بن کے آئے ہیں۔ دنیا کے راہبر، دنیا میں آج کے راہبر بنے، ہمارے 14 کے 14 اللہ نے لاریب بنا کے بھیجے ہیں، بے عیب بنا کے بھیجے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے بنائے ہوئے، خدا کے بنائے ہوئے کو قید بھی کر دے تو ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، یوسف قید میں بھی تھے اور نبی تھے۔ اسے سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ مطلب یوسف علیہ السلام قید میں بھی تھے لیکن نبی تھے، قید ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دنیا کے بنائے ہوئے اگر قید میں چلے جائیں تو بادشاہ ختم ہو جاتی۔ سپریم کورٹ نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بڑے بندے نااہل کیے اور نااہل کر کے جیلوں میں ڈالے، تو جو باہر بادشاہ ہو اندر چلا جائے بادشاہ ختم۔ اب دنیا پرانے وزیر اعظم کو کہتی ہے نااہل وزیر اعظم، تو پتہ چلا جو کبھی اہل ہو اور کبھی نااہل ہو بادشاہ نہیں ہوتا، جو کبھی اہل ہو بھجن اور کبھی نااہل ہو جائے بادشاہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم ہمارے سارے کے سارے، چاہے زندان میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے دربار میں ہو، اللہ نے سارے کے سارے بادشاہ عطا فرمائے، سارے کے سارے اولو الامر عطا فرمائے۔ 7ویں امام بیسیکلی قید میں تھے، زندان کے اندر ہارون رشید نے ڈالا۔ قید کے دروازے پہ، قید خانے کے دروازے پہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم امام ہیں، دنیا آپ کو کہتی ہے کہ آپ امام ہیں، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی چیزیں ہیں، نہ کوئی نوکر ہے، نہ کوئی چاکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ویسے تو آپ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہوئی، ہم دنیا کے پیچھے نہیں تھا، دنیا ہمارے پیچھے بھاگی۔ امام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، میرے دادا علی نے فرمایا کہ جا دنیا علی مجھے طلاق دیتا ہے، جا دنیا علی مجھے طلاق دیتا ہے۔ امام نے فرمایا جسے باپ طلاق دے جائے وہ اولاد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو شریعت کے مسئلے سے واقف نہیں کہ جسے باپ طلاق دے وہ اولاد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر پھر بھی تو میرا مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے، میری شان دیکھنا چاہتا ہے، میری عزت دیکھنا چاہتا ہے، اگر میں موسیٰ کاظم اس دیوار کو حکم کروں۔ امام نے زندان کی دیوار کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا اگر میں اس دیوار کو حکم کروں کہ یہ سونے کی ہو جائے تو یہ سونے کی ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں۔ اگر دیواروں کے کان نہ ہوتے تو 13 رجب کو دیوار کعبہ علی کے ماں کے قدموں کی آہٹ سن کے ٹوٹ کے گئی تھی۔ امام نے فرمایا کہ اگر میں کہوں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ راوی کہتا ہے ابھی لفظ مکمل نہیں ہوا تھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی، ابھی لفظ میرے مولا کے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ دیوار زندان کی سونے کی ہو۔ امام نے دیوار کو بطول کا بیٹا میرا 7واں امام دیوار کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے حکم تھوڑی دیا ہے، میں نے تو صرف مثال دی ہے، حکم نہیں دیا، مثال دی ہے۔
کہ اگر میں موسیٰ کاظم چاہوں یہ دیوار کو حکم کروں تو دیوار سونے کی ہو جائے گی. میں نے حکم نہیں کیا, میں نے تو ابھی مثال دی ہے. ہائے ہائے, دیوار سونے کی واپس اینٹوں کی بنی اور دیوار کے ذرے ذرے سے آواز آئی. مولا میں اپنی گستاخی کی معافی چاہتی ہوں, لیکن میں کیا کروں مولا, میں مجبور تھی. جب آپ حکم کر رہے تھے کہ اگر میں حکم کروں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی. مولا اس بدبخت کے دل میں خیال آ گیا کہ کیسے, میں نے ہو کے بتا دیا کہ ایسے. اس وقت مولا اس بدبخت کے دل میں خیال آ گیا یہ کیسے ہو سکتا, میں نے سونے کی ہو کے بتا دیا کہ یہ ایسے ہو سکتا. سامعین گرامی قدر, یہ فضائل کو نہیں ڈھونڈتے بلکہ فضائل ان کا تعاقب کرتے. یہ فضائل کے پیچھے نہیں بھاگ, فضائل ان کے پیچھے بھاگ. یہ ایسے بادشاہ ہیں جو دنیا میں بھی بادشاہ ہیں اور آخرت میں بھی بادشاہ. اللہ نے انہیں ہر وقت بادشاہت عطا کی, ہر وقت یہ خدا کی نمائندے, یہ ہر وقت نمائندہ رحمان. آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا اماموں کو قید میں کیوں ڈالتی؟ کبھی کسی امام نے کسی کو تکلیف دی ہے, کبھی کسی کو پریشان کیا؟ تو پھر تہجد گزار کو قید خانے میں ڈالنے کا مطلب ذاکر صاحب ایک فکرہ پڑھتا ہوں دعا لینے کے, پھر تہجد گزار امام کو قید میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میں یہ میرا یہ آج کی مجلس کا فکرہ ساتھ دے گا. یہ جسم امام کو قید نہیں کرتے تھے, یہ اماموں کے جسموں کو قید نہیں کرتے, بلکہ لوگوں کی نظروں سے کردار محمد چھپانا چاہتے تھے. یہ لوگوں کی نظروں سے مصطفیٰ کا کردار چھپانا چاہتے ہیں تاکہ فضائل چار دیواری کے اندر آ جائے, فضائل باہر نہ نکل سکے. پھر فضائل نے بھی دعویٰ کیا کہ اگر ہم دیواریں توڑ کے باہر نہ نکلیں تو یہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے جس کے لیے کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی تھی. اس کے دادے کے لیے کعبے کی دیوار ٹوٹ, موسیٰ کاظم کے لیے فضائل دروازے توڑ کے باہر نکلے. ابو بشیر صحابی ہے, میرے ساتھ میں امام, نام آپ نے سنا ہوا ابو بشیر, چھٹے امام کے دور میں بھی رہا اور ساتویں امام کا بھی. اس نے دو اماموں کا دور ہے. لاکھوں حدیثیں یاد ہو گئی تھی, لاکھوں زبانی. ابو بشیر آنکھوں سے اندھا تھا لیکن امام نے نام رکھا ابو بشیر. بشارت والوں کا باپ, نظر والوں کا باپ اس کا نام. اس نے ساتھ جب بوڑھا ہو گیا نا, جب بوڑھا ہوا اس نے امام کو, ساتویں امام کو خط لکھا. خط میں کہا مولا آپ کی لاکھوں حدیثیں یاد, اور دنیا اعتراض کرتی تھی مولا آپ باقی بھی تو مسجد میں آتے ہیں, سارے نماز پڑھتے ہیں, سارے روزہ رکھتے ہیں, سارے اعمال کرتے ہیں, آپ ابو بشیر سے بڑا پیار کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ویسے تو سارے آپ کے نوکر. امام نے فرمایا کہ تو دیکھ میں ابو بشیر سے پیار کیوں کرتا, وہ ہے اسی لائق کے اسے پیار کیا. مسجد بھری ہوئی تھی اور امام مسجد میں تشریف فرما. امام نے فرمایا اس پوچھنے والے سے کہ مسجد والے سے پوچھ میں اس وقت کہاں ہوں, اور امام مسجد. اس بندے نے مسجد میں پوچھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ ابھی یہاں تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے. اور امام مسجد میں ہے, ابھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے, ابھی گزر کے گئے ہیں, ابھی میں نے دیکھا ہے. کوئی کہتے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ سوٹی سے ٹٹولتا ہوا ابو بشیر مسجد میں داخل ہوا. امام کی آواز آئی اب ابو بشیر سے پوچھ. اب اس نے کہا ابو بشیر مولا امام موسیٰ کاظم کہاں ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے, یہ دیکھ سامنے تو کھڑے ہوئے ہیں. کہتا ہے اندھا سمجھ کے مذاق کر رہا ہے, یہ بادشاہ سامنے تو کھڑے ہوئے. فرمایا امام نے فرمایا میں اس لیے ابو بشیر سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ وہ میری خوشبو بھی سونگھ لیتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت میرے وہاں. ابو بشیر نے خط لکھا, قریب آ گیا, مسائل کے 2 لفظ پڑھ دیا. ابو بشیر نے جب بوڑھا ہو گیا نا, بوڑھا ابو بشیر, اس نے ساتھ میں امام کو خط لکھا. خط میں کہتا ہے کہ مولا 2.5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں زبانی آپ کی اور آپ کے جاتی کی اور آپ کے.
لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ اتنا کام نہیں کرتا۔ یہ تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے یا آپ کے دادا نے فرمایا ہے یا آپ کے بابا نے فرمایا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہوں کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا آپ کے بابا کا ہے یا آپ کے دادا کا ہے۔ امام الکلام کلام الامام، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے۔ امام نے خط کے جواب میں لکھا، ابو بشیر تیرے لیے صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہم میں سے کسی نے فرمایا ہے، اس کے بعد 14 میں سے کسی کا بھی نام لے کے بیان کر دیا کرو۔ فرمایا ہمارا پہلے کا بھی فرمان وہی ہے، درمیان والے کا بھی وہی ہے، آخری کا بھی وہی ہے۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ فرمایا تیرے لیے صرف اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم میں سے کسی نے، امام نے فرمایا اس کے بعد 14 میں سے کسی کا بھی نام لے کے بیان کر دیا۔ فرمایا ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا راستہ ایک ہے، ہمارا جاتا ایک ہے، ہم 14 محمد۔ بعض مدرسان نے مظلوم کربلا فضائل کا حصہ مکمل 2-4 منٹ اور شہزادے کو رو لیتے ہیں جس کی آج مہندی نکلے، حسن کا یتیم، حسین کا بھتیجا، عباس کا بھتیجا، اکبر کا بھائی۔ زیادہ دن گزر گئے ہیں، تھوڑے دن رہ گئے۔ زہرا کا لال 2-3 دن کا مہمان، رونا نہ بھی آیا کرے گا عزاداروں، رونے جیسے ہماری شکل بنا لیا کرے۔ اللہ تیری شکل کو بھی امام کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھے۔ راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کے گھر گیا تو میرے مولا کے رخسار زمین پہ تھے، جیسے بندہ سجدہ شکر کرتا ہے نا، میرے مولا کے رخسار زمین تھے۔ راوی کہتا ہے جو میں نے غور سے سنا تو امام کی آواز آ رہی تھی، خدایا ان بدنوں پہ رحم فرما جو حسین کی محبت میں تھک گئے، ان چہروں پہ رحم فرما جو حسین کی محبت میں زرد ہو گئے، جو ماتم حسین میں جسم تھک گئے ہیں، جو جلوسوں میں جسم تھک گئے۔ عزاداروں اس گھر میں جسے دیکھو وہی امیر ہے، امیر حسن، امیر مسلم، امیر حمزہ، امیر قاسم، سارے امیر۔ غریب صرف زہرا کا لال، غربت نام ہے حسین ابن علی کا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، قاسم 13 سال کا تھا اور اسے پالا ایک بیوہ ماں نے تھا۔ میں فکرہ ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھتا ہوں، اسے پالا ایک بیوہ ماں نے تھا۔ عزاداروں عام ماں کے پالنے کے انداز اور ہوتے ہیں، بیوہ ماں کے پالنے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ ماں کی حسرت ہوتی ہے بیوہ ماں کی کہ کب جوان ہوگا، کب میں تیری شادی کروں گی۔ عزاداروں 10 سال ہو گئے کہ حسن کو دنیا سے گئے ہوئے، فرما نے بڑے ناز کے ساتھ قاسم کو جوان کیا تھا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں بعض روایات کہتی ہیں کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے لکھا ہوئی تھی انہوں نے کہا اس لیے حسین نے شادی کی کیونکہ حسین جانتے تھے کہ اکبر مارا جائے گا، شبیر مارا جائے گا، غازی بازو کٹوا کے گھوڑے سے نیچے آ جائے گا، اس کے بعد آل رسول کے ہاتھوں پہ رسیاں آ جائیں گی۔ حسین چاہتے تھے بازار میں جاتے ہوئے سید زادیوں کے نام باپ کے ساتھ نہ آئے بلکہ یہ بیوہ کہہ کے پکارے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آ گیا 10ویں محرم کا دن، صبح آذان علی اکبر ہوئی۔ آذان کے بعد غازی اور اکبر اکٹھے ہوئے، چچا اور بھتیجے نے مشورہ کیا کہ کون پہلے جائے گا۔ غازی کہتے میں پہلے جاؤں گا، اکبر کہتا پہلے میں جاؤں گا، مجھے دیکھنا۔ عزادار ایک دفعہ غازی کی آواز آئی، اکبر تو نہ جانا،
حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اکبر کی آواز آئی، چچا تو نہ جانا میرے بابا کی کمر توڑ جائے گی۔ اجدر دوڑ کے قاسم آیا، اکبر کے سینے سے لگایا، غازی کے ہاتھ چومے، رو کے کہتے نہ آپ جاؤ نہ چچا غازی جائے، نہ یتیم قاسم کو بھیج، نہ کسی کی کمر میں زور جائے گا، ہائے ان کی آواز سے کرنا، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ حسین نے یہ آواز سنی، حسین دوڑتے ہوئے آئے، قاسم کو سینے سے لگایا اور رو کے کہا قاسم تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے اور تو مجھے غازی سے زیادہ پیارا ہے، یہی تو وجہ ہے اکبر پہلے گیا قاسم بعد میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عباس نے سوار کرایا، اگر پتہ نہیں پھوپھی زینب نے کیسے رخصت کیا، ماتمیوں کے لیے مضمون میں نے سارا چھوڑ دیا ہے، ایک آخری لفظ پر توشی پہ برآمدگی ہو جائے گی۔ اگر ایک دفعہ شاگرد کو عباس نے سوار کرایا، قاسم ایک دفعہ گھوڑے کی زین پہ آیا، پتہ نہیں سکینہ نے کیسے بھیجا مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں پھٹھیوں نے کیسے میدان میں بھیجا، اور مجھے نہیں پتا۔ اجازت قاسم کو ملی تھی ماں فردا کے تعویذ کی وجہ سے، اگر حسن کی وصیت تھی نا کہ قاسم کو میدان میں بھیجا ہے۔ 10 سال حسین نے ایسے پالا، نہ کوئی مشکل پیش آئی، نہ قاسم کو میدان میں بھیجنا پڑا۔ اگر وہ تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن آ گیا، قاسم ایک دفعہ زین کے اندر واحد شہید ہے کربلا، جس کے جسم پہ زیرہ جان کو جو تلوار کو روک لیتی ہے، نیزہ لگا جسم پہ آ جاتا ہے، تلوار لگی جسم پہ آ جاتا ہے۔ اگر قاسم گھوڑے پہ سوار ہوا، ایک دفعہ آخری سلام کیا، اماں میرا آخری سلام۔ اگر جیسے خیمے سے نکلا، یہ فکرہ محسوس کرنا، جیسے خیمے سے نکلا یا قاتل کی قاسم کے اوپر نگاہ پڑی، قاتل کہتا میں نے دیکھا حسین کے خیمے سے 14ویں کا چاند نکل رہا تھا۔ اللہ جانے جو قاتل کو 14ویں کا چاند لگ رہا تھا، قاسم اپنی ماں کو کتنا پیارا ہوگا۔ اگر قاسم میدان میں آیا، کئی حرامیوں کو فرنار کیا، ظالم کہتا ہے ایسے عظیم سے نہیں اترے گا، اس نے 16,000 کا لشکر تیار کیا، سب طرف سے حملہ ہوا۔ قاسم نے زین چھوڑی، زین چھوڑتے ہوئے آواز آئی چچا تیرے قاسم نے زین چھوڑ دی ہے۔ حسین ایک دفعہ مقتل کو دوڑے، تلوار کو پہنے عام کیا، اگر جتنی دیر میں شبیر پہنچے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، شمال کے گھوڑے جنوب دوڑ گئے۔ اگر حسین نے ٹکڑے چننے شروع کیے، یا کوئی کالے پھرکے والی بی بی حسین کی مدد کر رہی تھی، حسین کی آواز اماں زہرا تو کیوں آ گئی ہے؟ کہا میرے قاسم کے دوست کے ٹکڑے گھوڑے میں صبح کے ساتھ چلے گئے ہیں، ہائے میرا سہرے والا قاسم، ہائے میرا گانے والا قاسم۔ ماتم حسین، ماتم غریب، ماتم قاسم، یا حسین یا وہ بچہ کدھر چھوٹا بیٹا؟ چلو
یا حسین 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 یا ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ رل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ رل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے ریتا چ ڈل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی کبرا دا بابا چادر بچھا کبرا دا بابا چادر بچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے ریتا چ ڈل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مقتل جو سید غین پایا کلائے نانا زہرا دجایا کوثر کنارے میرے دل سارے تیرا اٹھانے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مقتل جو سید بین پایا کلائے نانا زہرا دجایا کوثر کنارے میرے ٹر سارے ان کون اٹھاوے قاسم دی مہندی ریتا چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا مانو رواوے قاسم دی مہندی
मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी कुछ मेहंदी गोरे सुमा च रह गए कुछ रेत टुकड़े मकतल च रह गए तैयद मुसाफिर कासिम दी मातों किवें लुकावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई रेता च डुल गई मिट्टियां च डुल गई मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मानो रुवावे कुछ मेहंदी घोड़े सुमा च रह गए ऐसे टुकड़े मकतल च रह गए सैयद मुसाफिर कासिम दी मातों किवें लुकावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां ते रुल गई मानो रुवावे रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो पुत्रा नू लोको जग तेरे लाओ कासिम दी पहला मजलिस कराओ बनड़े नू आखो शगना दे वेले भुल न जावे कासिम दी मेहंदी रेता च मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी कुबरा दा बाबा चादर बिछा के चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मकतल जो सैयद ए मेर पाया कल्लाए नाना ज़हरा दा जाया कोसर किनारे मेरे गुण के सारे उनको उठावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च डुल गई मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कुछ मेहंदी घोड़े सुमा च रह गए कुछ दे टुकड़े मकतल च रह गए सैयद मुसाफिर कासिम दी मातों किवें लुकावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कयाम अंदर जद मेहंदी आई बनरे दी मां ने सर खाक पाई बनरी दा बाबा बैनी बुला के रो रो विखावे कासिम दी मेहंदी